أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا کبھی تم نے اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اس کی گواہی بھی دے دی ہو اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ سورہ احقاف کی 10ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے یہ مضمون چلا رہا تھا کہ کفار مکہ اس قرآن کو منزل من اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، اس پر غور تو کرو کہ اس کے واسطے جو بنی اسرائیل قوم میں سے کچھ لوگ گواہی دے چکے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس جیسی ہی کتاب ان کے پاس تھی اور اس جیسی ہی گواہی انہوں نے دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئیاں فرمائی تھی قرآن کے متعلق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے متعلق بہت سی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا تھا۔ اور پھر یہودی جو علماء تھے اس میں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو بعد میں اسلام لائے، تو ان کے تعلق سے اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے گواہی دی تھی اس کتاب کی بھی اور پھر اس کتاب کی بھی۔ اس کتاب میں جو قرآن کے متعلق جو بات آئی تھی اس کی گواہی انہوں نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جبکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں سے گواہی دے دی ہے اور اگر تم لوگ گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے اس کی گواہی نہیں دے رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ایمان والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن اور دعوت حق میں کوئی خوبی ہوتی تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے سبقت نہ کرتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ تو جو ہے بہت ہی غریب اور خستہ حال لوگ ہیں، اور اس میں انہوں نے تذکرہ کیا جیسا کہ حضرت صہیب رومی اور حضرت قباب اور جو دیگر جو صحابہ تھے جو غریب صحابہ تھے، تو ان کا تذکرہ کر کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے ماننے والے اور اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے جو لوگ ہیں وہ انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں، نادار قسم کے لوگ ہیں، اور اگر یہ واقعی میں صحیح ہوتا اور حق ہوتا یہ دعوت اور یہ قرآن، تو پھر ہم لوگ جو صاحب حیثیت ہیں ذی مرتبہ ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اس کو مان لیتے تھے۔ یہ ان کی دلیل تھی، جبکہ یہ دلیل بالکل غلط دلیل ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ یہ سمجھ لیے تھے کہ جب ان کے پاس مال و دولت ہے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اونچی اور بہت اچھے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو معیار بنا لیا تھا، جیسا کہ دنیا میں آج بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مال و دولت جو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتے ہیں دنیا میں، وہ آزمائش کو نہیں سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے، یہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی نشانی ہے۔ یہ جو ہے غلط فہمی ہے لوگوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی تو ایمان اور اخلاص ہے اور تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، یعنی جو تقوی پرہیزگاری والا ہے، جو مومن بندہ ہے، جو اخلاص ہے جس کے پاس، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، نہ کہ ان کو جن کے پاس مال و دولت ہے۔ مال و دولت تو بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھا ہے، تو اس سے جو ہے کسی کی جو ہے عند اللہ مقبولیت کی یہ نشانی نہیں بن سکتی اور معیار نہیں بن سکتا۔
اور پھر ایک بات، جبکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ ایسی جو باتیں کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو قرآن سے دور کر دیا گیا تھا، تو یہ کہنے لگتے کہ اساطیر الاولین، جیسا کہ کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں ہے ہی کیا، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ جبکہ ان کو اس سے ہدایت نہیں ملی تو کہنے لگے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ حالانکہ اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور باعث رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اس میں بھی ویسے ہی مضامین ہیں، اور یہ عربی زبان میں نازل کی گئی ہے تاکہ ظالموں کو ان کے انجام بس سے خوف دلائے اور نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری دے۔ جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کتاب نئی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایسی کتابیں نازل فرمائی ہیں دیگر قوموں کے اوپر۔ قوم بنی اسرائیل کے پاس ہم نے کتاب بھیجی تھی توریت، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ کتاب بھی رہنما تھی اور امام تھی اور جو ہے باعث رحمت تھی، اور اس کو جو ہے ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ اس کے پہلے مخاطب عرب ہے تاکہ ان کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور یہ کتاب جو ہے پہلی کتابیں اس کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ فرمایا۔ اس کے بعد یہ کتاب نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ظالم اور جو مشرک ہیں ان کو انجام بس سے ڈرایا جائے، اور جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دے دی جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیر ہمارا رب ہے، پھر اس اقرار پر مضبوطی سے جمے رہے، پس ان کو آخرت میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن و غم۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب بہت وسیع ہے۔ یعنی رب کے لیے جو ہے جن لوگوں نے یہ بات کا اعتراف کر لیا اور اقرار کر لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنے والا، میرا پرورش کرنے والا، میری نگہداشت کرنے والا، میری زندگی کی ضروریات مہیا فرمانے والا اور مجھے عدم سے وجود میں لانے والا، مجھے درجے ناقص سے کمال تک، درجے کمال تک پہنچانے والا، موت اور حیات کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، رزق کا دینے والا، خوشی اور غم کا دینے والا، عزت اور ذلت کا دینے والا، الغرض تمام چیزوں کا دینے والا اور پالنے پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہی ہے میرا اللہ۔ یہ بات اگر کسی نے تسلیم کر لی تو یہ رب ہے، یعنی رب تسلیم کر لیا اس نے اللہ کو۔ صرف رب کہہ لینے سے رب نہیں ہو جاتا، بلکہ رب کہنا، اس کے جو ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کے تقاضے کیا ہے رب کی، رب کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس نے ایسا سمجھ لیا اور پھر یقین کر لیا اور پھر اس بات کا اعتراف کر لیا اور پھر اقرار کر لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس بات پر جم گیا، یعنی جو بات بھی اس نے سوچی تھی، جس کا اعتراف کیا تھا، اس بات پر مستقل مزاجی کے ساتھ جم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی یعنی حضرت سفیان بن عبداللہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل، ایسی بات بتا دیجئے جو اسلام میں جو ہے سب سے جامع ہو، یعنی اس کے جاننے کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا تم اقرار کر لو اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر مستقیم ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی بہت ہی بہترین روایت ہے اور ایک چھوٹے سے جملے میں ساری بات سما گئی ہے۔ یعنی بظاہر تو استقامت جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعریف فرمائی کہ اس پر جم جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جو ہے چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسلامی شریعہ کو جو ہے پورے جامع ہے،
یعنی ساری باتیں اس میں آ گئی ہے۔ اس میں جم جانے کا مطلب، مستقیم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدمی اور جو ہے پابندی کے ساتھ کسی کام کو کرنا، یعنی دین کے جو سارے احکامات ہیں اس پر ثابت قدمی درکار ہے، اور اس پر مستقل مزاجی درکار ہے، اس پر استقامت درکار ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ لیا۔ افراط و تفرید، غلو، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام میں کبھی بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جو کام بھی کر رہے ہو اس کو استقامت کے ساتھ کرو۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی نفل نمازوں کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت ہی پڑھے، لیکن جو ہے اچھی طریقے سے ادا کرے، اس کو بڑے عمدہ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے اور پابندی کے ساتھ پڑھے۔ یہ نہیں کہ کبھی 2 پڑھ لیا کبھی 50 پڑھ لیا، اس کے بعد کبھی 1 بھی نہیں پڑھا، ایسا نہیں۔ استقامت چاہیے، درکار ہے۔ تو اس میں جو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول اس میں اس تعلق سے نقل کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر اور نواہی پر سیدھے طریقے سے جمے رہو، لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر فرار ہونے کی کوشش مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر بالکل اوامر اور نواہی پر سیدھے طریقے سے جمے رہو، جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اصل میں استقامت یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی بھی جو ہے بڑے سے بڑا نفع اور نقصان جو ہے آتا ہوا نظر آ جائے تو بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ نافع و ضار میرا اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم لا معنی لما عطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس میں جو ہے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ یہ بات اس میں جو ہے یعنی اقرار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہے بندہ کرتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، آپ جس کو عطا کر دیں، آپ جس کو دینا چاہیں اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ جس کو منع کر دیں، جس کو جو ہے اپنی رحمت اور نعمت جو ہے روک لیں اس سے، تو پھر اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چاہے کوششیں کرنے والے، محنت کرنے والے جو ہے اتنی کوششیں کر لیں، اس میں ان کی کوششیں کارگر نہیں ہو سکتی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہیں تو نہیں ملے گا، اور جب دے دینا چاہیں کسی کو تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو ہے یعنی استقامت ہے، ایمان پر استقامت جو کہا جاتا ہے۔ اور چاہے حالات کیسے ہوں، اس اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اور جو ہے اس میں رہتے ہوئے چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، اس سے متاثر ہوئے بغیر میں نے پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح اس پر جمے رہنا، اور یہ بات کا یقین رکھنا دل میں کہ مؤثر حقیقی ذات جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے، اور ہر شے کی قدرت جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس دنیا میں جو ہے اس کی مرضی اور اس کی اذن اور اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، اور سارے معاملات میں اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنی ساری کوششیں اور اپنے سارے معاملات کو اس کے حوالے کر دیں۔ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں تفویض کرتا ہوں، میں حوالے کرتا ہوں اپنے سارے معاملات کو، ساری کوششوں کو اپنے اللہ کے حوالے، اور وہ اپنے بندوں کو بہت اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے، بصیر بالعباد ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بات یعنی سمجھ جانا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا مولا، میرا اللہ، میرا رب میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور مجھ سے بڑھ کے میرا خیر خواہ ہے اور بہی خواہ ہے۔ یہ بات تسلیم کرتے ہوئے اگر کوئی یہ جو ہے اس کے دل میں بات آ جائے اور ایسی کیفیت اس کی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے خوشخبری دی جا رہی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور جو ہے اس کے لیے رنج و غم نہیں ہے، ملال نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ خوف جو ہے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مستقبل میں آنے والے جو حالات جو آئیں گے، جس سے جو ہے انسان ڈرتا ہے، قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے، محشر میں جو حالات پیش آئیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیں گے، وہاں کا خوف اس سے دور کر دیا جائے گا جو یہاں پر اس قسم کی زندگی گزارے گا۔ اور حزن جو ہے ماضی سے تعلق رکھتا ہے، جو کمیاں اور محرومیاں اس کو ماضی میں ہو چکی ہیں، جو چیزیں اس سے چھوٹ گئی ہیں، اس پر اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے خوف اور غم کو جو ہے دور فرما دیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اوصاف بتائے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا کارساز سمجھ کر اپنی زندگی گزارے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، ان کے لیے خوف نہیں ہے اور ان کے لیے غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا اس کے بعد، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور پھر وہ ڈرتے رہے، ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، تو پھر ان کے لیے ہے۔ جا بجا آپ دیکھیں گے کہ دیواروں پر، چبوتروں پر یہ آیت لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اس کو لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، پہلے تو ان کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم، اور نہ اس کے مقصد سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی اور کس کے حق میں نازل فرمائی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس سے پہلی آیتوں میں پہلے 10 میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس لیے ہم کو کسی کے لیے لیبلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے آپ ظاہری طور پر کسی کو کچھ بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ایسا مت کہو کہ یہ جنتی ہے مرنے والے کو، یا کسی کے تعلق سے یہ مت کہو کہ یہ جو ہے یہ جہنمی ہے۔ تم کو نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، اس کا انجام کیسا ہوا ہے، کلمے پہ اس کا انجام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ کسی بھی مرنے والے کے تعلق سے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہم کو وہاں سے گزرنا ہے، ہمارا ابھی فائنل ایگزام باقی ہے، ہم دوسروں کے تعلق سے کیا رزلٹس دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے بیوقوفی ہو جائے گی اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے تعلق سے بھی۔ تو اس لیے جو ہے چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو، ان کے لیے سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی ہے سوائے عشر مبشرہ کی، اور جو ہے بدری صحابہ کے، شجری صحابہ کے اور تمام صحابہ کرام کے واسطے، اس لیے رضی اللہ عنہ اجمعین کہا، فرما دیا رضی اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ان کے لیے سند اور سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بعد جتنے بھی آئے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے، چاہے بہت بڑے درجے کے ہوں گے، لیکن ان کو آپ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو کہ ان کا کیا معاملہ ہے، اس لیے ان کے تعلق سے یا کسی کے بھی تعلق سے یہ نہیں کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس سے روک دیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔